ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ پچھلی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی، اور یہاں اسے مزید بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دے تو وہ اسے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو، ملے گا وہی جو مقدر ہے، تو توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبحوں کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی، اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اب جو حیض والی نہ ہوں ان کی عدت کیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو تو ان کا حکم یہ ہے کہ سن لو ان کی، اور جنہیں ابھی کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ یہاں آیت کی مناسبت سے جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت کے بارے میں 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، بڑھاپے کی وجہ سے جب حیض منقطع ہو جائے وہ سن ایاس ہے، اور اس عمر میں پہنچی ہوئی عورت کی عدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 2، لڑکی نابالغہ ہو یا اس کے بالغ ہونے کی عمر تو آ گئی مگر ابھی حیض نہیں شروع ہوا تو ان دونوں کی عدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 3، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی۔ نمبر 4، وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں، موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ بعد۔ یوں ہی اگر حمل ساقط ہو گیا لیکن بچے کے اعضاء بن چکے ہیں تو عدت پوری ہو گئی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساقط ہوا تو عدت ختم نہیں ہوئی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.